السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ منگولیا کا میننگ ہے بریو، یعنی بہادر لوگوں کا ملک۔ مقامی لوگ اسے نیلے آسمان کی سرزمین کہتے ہیں کیونکہ یہاں سال میں 250 سے زیادہ دن دھوپ رہتی ہے۔ منگولیا مشرقی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اور خود مختار ریاست ہے۔ منگولیا میں بہت سے دریا، ندیاں اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور سرسبز ڈھلوانی اور میدانی علاقے بھی۔ اس کے جنوب میں صحرائے گوبی واقع ہے جہاں ڈائنوسار کی باقیات بہت اچھی حالت میں پائی گئی ہیں، اور ایشیا کا سب سے بڑا صحرا گوبی ڈیزرٹ ہے۔ منگولیا چاروں طرف سے روس اور چائنا کی سرحدوں سے گھرا ہوا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کی 4630 کلومیٹر سرحد چین کے ساتھ اور 3452 کلومیٹر سرحد رشیا کے ساتھ لگتی ہے۔ منگولیا کا دارالحکومت اولن باتر ہے اور یہ کنٹری لارجسٹ سٹی بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس کی آدھی کے قریب آبادی کیپٹل اولن باتر میں رہتی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے سرد ترین کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت -52 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ اولن باتر کا مطلب ہے سرخ شہزادہ۔ منگولیا میں 19 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ ان کی شادی کی رسمیں کافی دلچسپ ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر بارات کے ساتھ 2 گھوڑے لے کر جائے جاتے ہیں، ایک دلہے کے لیے اور ایک دلہن کے لیے، اور یہاں جس لڑکی کے 5 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں اس کے لیے انعامات کی بارش کر دی جاتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں۔ منگولیا کا کل رقبہ 15,66,000 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے۔ منگولیا سطح سمندر سے 1580 میٹر یعنی 5200 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 18ویں بڑے ملک کی آبادی صرف 32,80,000 ہے۔ ملک میں 96.2% آبادی منگول اور 4% قازق نسل کے لوگوں کی ہے، اور منگولیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 134ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں منگولیا میں ایک انسان کے مقابلے میں 13 گھوڑے اور 35 بھیڑیں رہتی ہیں۔ یہاں اوسط عمر 71 سال ہے۔ دوستو، میں آج آپ کو چند ایسی معلومات دوں گا جو اس ملک کے سپریم لیڈر کے بارے میں ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ ایسے جابر، ظالم اور نڈر لوگوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے کچھ عرصے میں اپنی تلواروں کی نوک سے اس دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا ایک منفی کردار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو تاتیب کر دیا۔ منگولین قبیلے میں یشوجی نامی شخص کے گھر 1162 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس کا لفظی مطلب آئرن واکر ہے۔ اس سے مراد یعنی لوہے کا کام کرنے والا۔ اس کی قوم سینکڑوں برادریوں میں بٹی ہوئی تھی۔ تموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے ہلاک کر دیا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی برتائی سے ہوئی اور کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا، جسے وہ بعد میں اپنے دوستوں کی مدد سے واپس لایا۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن کے دل میں نفرت کا لاوا تھا۔ 1175 میں اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ اس نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور چین کو فتح کرنے کی تجویز دی۔ سب قبائل نے اسے سردار بنا لیا۔ اسے خاقان کا خطاب ملا۔ اس نے چین پر حملے کیے، اس کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ خیوا، یہ آج سے 500 سال پہلے تک دنیا کا سب سے بڑا کلچرل سینٹر سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے نے آباد کیا۔ یہ شہر تجارت، علم، سائنس، کلچر کا عظیم مرکز تھا۔ چنگیز خان چین سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہوا۔ جلال الدین نے والد کو سمجھایا، ہمیں چنگیز خان کو دریائے آمو پر روکنا چاہیے۔ منگولوں کی فوج دریا پار کر کے تھک جائے گی، ہمیں اس وقت ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ خوارزم شاہ کا خیال تھا کہ ہمیں چنگیز خان کو سمرقند اور بخارا کی فوجوں سے لڑنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ فوجیں جب منگولوں کو کمزور کر دیں گی تو پھر ہم اس پر حملہ کریں گے۔ یہ حکمت عملی غلط ثابت ہوئی کیونکہ منگولوں نے دریائے آمو عبور کرتے ہی تباہی مچا دی اور چنگیز خان سینٹرل ایشیا کو روندتے ہوئے بغداد تک پہنچ گیا۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں بغداد کی عوام مسواک کے سائز پر لڑ رہی تھی جو آخر اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران مارا گیا۔
16वीं सदी के आखिर में बुद्ध मत मजहब मंगोलिया में फैल गया। 17वीं सदी के आखिर में मंगोलिया राजवंश खानदान की हुक्मरानी में चला गया। 1911 में मंगोलिया ने आज़ादी का ऐलान किया तो इन्हें आज़ादी के लिए बादशाहों से लड़ना पड़ा, जिसमें सोवियत यूनियन ने इनकी मदद की। 1921 में दुनिया ने मंगोलिया को आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया और बाद में मंगोलिया सुर्ख इनकलाब में फंस गया और अब जाकर कहीं मुल्क में जमहूरियत आई है। दोस्तों, मंगोलिया अब भी बुनियादी तौर पर दही है। मुल्क में 5 लाख लोगों के पास मोबाइल की सहूलत है। मुल्क में 3 एयरलाइन और 12 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं और 13 एयरपोर्ट हैं। मुल्क में रेलवे का निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 1815 किलोमीटर पर रेलवे लाइन मौजूद है, जो ज़्यादातर चीन और रूस से तजारती सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होती है। मंगोलिया में आपका पाँव किसी मंगोलियन के पाँव से लग जाए तो फटाफट हाथ मिला लें, वरना फेंटा खाने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारा मानना है जब भी आसमान से कोई तारा टूटता है तो इसका मतलब होता है कि शैतान आसमान पर बातें सुनने के लिए जाता है, तो फरिश्ते शैतान को मारते हैं। लेकिन मंगोलियंस का मानना है तारा टूटने का मतलब किसी बड़ी शख्सियत की मौत का पैगाम है। मंगोलिया की करेंसी को मंगोलियन टोगरेक कहा जाता है, जो दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में से एक है। 1000 टोगरेक पाकिस्तानी 56 रुपयों और 26 इंडियन रुपयों के बराबर बनते हैं। यहाँ फीकस आमदनी $13,700 है। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। यहाँ की तकरीबन 1/3 आबादी खाना बदोश है। ये लोग सुबह सवेरे उठते हैं, अपनी बकरियों, ऊँटनियों, घोड़ियों का दूध निकालते हैं। मंगोलिया के लोगों की खुराक में आम तौर पर दूध से बनी चीज़ें और गोश्त शामिल होता है। यहाँ के लोगों को छोटा गोश्त बहुत पसंद है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। जब भी कोई मेहमान उनके घर आता है तो ये इनको सबसे पहले खमीर शुदा घोड़ियों का दूध एक गिलास में डालकर देते हैं। अगर मेहमान वो दूध ना पिए तो इसको अपनी बेइज्जती समझते हैं। अब बात करते हैं इस मुल्क में मज़हब की। इस मुल्क में 50% बुद्धिस्ट, 3% मुसलमान, 2.2% मसीही आबाद हैं, जबकि यहाँ पर 40% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब से तल्लक नहीं रखते। इनकी ज़ुबान मंगोलियन है। मुल्की बरामदात में तांबा, कोयला, सोना और पश्मीना है। इस मुल्क का कौमी परिंदा फाल्कन है और कौमी जानवर आर्गाली है। इस मुल्क का कौमी फूल स्कैप बायोसा है। इस मुल्क का डायलिंग कोड +976 है। इस मुल्क के फ्लैग के 3 रंग हैं, 3 वर्टिकल पट्टियाँ, 2 साइड रेड और सेंटर ब्लू, और इसके बाईं साइड पर येलो कंट्री लोगो बना हुआ है। नीली पट्टियाँ आसमान की नुमाइंदगी करती हैं और सुर्ख पट्टियाँ फरोग पजीर होने की अलामत हैं। खानों की बात की जाए तो खाना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस मुल्क में इन 3% लोगों के लिए हलाल खाना मिलता है? हाँ, इस मुल्क में हलाल खाना मिलता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि इसको एक आम शहरी नहीं ले सकता। बाकी फल सब्जियां दस्तयाब होती हैं। मंगोलियन जितने मर्जी अमीर हो जाएं, इनका एक घिर ज़रूर होता है, जिसे ये जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, यहाँ गिर खैमों को कहा जाता है। वो इन खैमों के दरवाज़ों को खुला छोड़ते हैं ताकि उनकी गैर मौजूदगी में भी मुसाफिर अंदर आकर आराम कर सकें और खाना खा सकें। जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसे दूध वाली नमकीन चाय भी पेश की जाती है। अब बात करते हैं इस मुल्क की तालीम के बारे में। इस मुल्क का तालीमी निज़ाम पहले इतना सही नहीं था, लेकिन 20वीं सदी में बहुत तब्दीलियाँ आईं। इश्तराकी दौर में तालीम पर तवज्जो दी गई। अब इस मुल्क में 96% आबादी पढ़ना लिखना जानती है। मंगोलिया के सबसे बड़े हॉलीडे 2 हैं, एक मंगोलियन न्यू ईयर और दूसरा नादम फेस्टिवल। नादम फेस्टिवल मुल्क में जुलाई के आगाज में 1 हफ्ता तक जारी रहता है और पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, जिसमें मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों के अलावा रवायती खेलों, मंगोलियन रेसलिंग, घुड़सवारी और तीर अंदाजी के मुकाबले होते हैं। 2011 में होने वाली कुश्ती में 6000 पहलवानों ने हिस्सा लेकर गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, मंगोलिया का दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल न्यू ईयर का होता है। इसके नए साल का आगाज लूनर कैलेंडर के मुताबिक होता है, जो जनवरी के आखिर या फरवरी के आगाज में आता है।
فیملیاں ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرتی ہیں اور کھانوں کے ساتھ تواضع کرتی ہیں۔ اس ملک کا GDP $11 بلین ہے۔ اس کی برآمدات میں تانبا، کوئلہ، سونا اور پشمینہ شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کے ویزا کے بارے میں۔ 2 جولائی 2019 تک منگولیا کے شہریوں کو 62 ممالک تک ویزا فری رسائی حاصل تھی۔ سفری آزادیوں کے معاملے میں منگولیا 82ویں نمبر پر آتا ہے۔ منگولیا میں زمینی راستے سے ڈائریکٹ داخل ہونا ممکن نہیں، آپ کو چین یا رشیا پہلے جانا پڑتا ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 ڈاکٹر اور 7 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہ ملکی معیشت کا 4% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 ایڈز کے مریض بھی موجود ہیں۔ منگولین گھر میں سیٹی بجانے کو گھر میں جنات کو دعوت دینے جیسا سمجھتے ہیں، اور یہاں موم بتی سے سگریٹ جلانا بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور مشہور ونڈو XP کا وال پیپر بھی منگولیا کی سرزمین پر کھینچا گیا تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کی قبر کدھر گئی۔ چنگیز خان نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی نشان باقی رہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ 8 صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1941 میں جب سوویت یونین میں 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے سوویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ چنگیز خان کی قبر کو بھی کھولا جائے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو عمارت دکھائی دے رہی ہے یہ ایک یادگار ہے۔ عمارت کے اوپر نصب دیوہیکل مجسمہ چنگیز خان کا ہے۔ 131 فٹ اونچا، 250 ٹن سٹین لیس سٹیل سے تیار شدہ یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ اس عمارت کے 36 ستون ہیں جو منگول نسل کے 36 قبائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو منگولیا کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے۔ سردیوں کا موسم بہت سخت اور طویل ہوتا ہے۔ 2010 میں یہاں درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر گیا تھا۔ ہر سال سردیوں میں بہت سا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے۔ یہاں ٹریفک کی سمت دائیں طرف ہے اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .mn ہے۔ منگولیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلی 1 دہائی سے مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں، آپ سب آئس کریم تو بہت شوق سے کھاتے ہوں گے۔ آئس کریم کی ابتدا بھی منگولیا سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گوالا دودھ شہر میں لے کر جا رہا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے دودھ رستے میں ہی جم گیا، تو جب لوگوں نے چکھ کر دیکھا تو اس کا ذائقہ مزیدار لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں میوہ جات شامل کرتے گئے۔ اس طرح یہ کئی علاقوں میں مشہور ہو گئی۔ ناظرین منگولین گھوڑوں پر سوار ہوتے وقت گانا گنگناتے ہیں، اور منگولیا میں 2 کوہانوں والے اونٹ بکثرت پائے جاتے ہیں، کیونکہ ایشیا کا سب سے بڑا صحرا بھی یہی ہے، اور یہ سردی اور گرمی برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ سامان پہنچانے کے بھی کام آتے ہیں۔ اور یہاں ہر سال اونٹوں کی ریس بھی لگتی ہے، اور منگولیا میں 1108 اونٹوں نے ریس میں حصہ لے کر گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا تھا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو کمنٹس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی، تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ مجھے دیں اجازت، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔